کوئی آپ ایک آلٹرنیٹ سولوشن دیں. جی بالکل. دیکھیے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ قانون پڑھیں، قانون کی وائلیشن کو تو قانون کچھ نہیں کر سکتا ہے نا. مثلا قانون میں تو کسی جگہ پہ نہیں لکھا ہوا کہ شام کی تاریکی کے اندر جو پریزائڈنگ افسران ہیں وہ گم ہو جائیں. یہ کہیں قانون میں نہیں لکھا ہوا. اگر آپ قانون کو وائلیٹ کریں گے، کوئی بھی قانون ہو، ای وی ایم کو آپ ہیک کر لیں تو کوئی آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہے. لیکن اگر آر ٹی ایس سے آپ لوگ پھر مطمئن ہیں؟ نہیں دیکھیں نا، آر ٹی ایس کے متعلق بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے وہاں پہ. اس میں بڑے ایکسپرٹس نے آر ٹی ایس پہ بتایا ہے. آر ٹی ایس سے ایک دن پہلے جو آپ کو یاد ہوگا کہ پتہ نہیں کوئی نمبر تھا، ہم پریس کرتے تھے تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ہمارا ووٹ کس جگہ پہ ہے. پتہ چلتا تھا کدھر جا کے ووٹ جی وہ کروڑوں لوگوں نے وہ میسیجز بھیجے اور بغیر آر ٹی ایس فیل ہوئے کروڑوں لوگوں کے وہ میسیجز کا جواب فوری طور پہ آیا. اس کا مطلب ہے سسٹم کام کر رہا تھا. لیکن آر ٹی ایس جس میں صرف 86,000، جس طرح آپ تصویر لیتے ہیں نا، آپ نے صرف وہ فارم 45 جو ریزلٹس ہوتے ہیں الیکشن کے، تصویر لے کے 86,000 تصاویر بھیجنی تھی. یعنی ایک دن پہلے کروڑوں کی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، تب وہ نہیں بیٹھا. ایک دن کے بعد 86,000 جو میسیجز تھے وہ بند ہو گئے. پرنسپل پوزیشن کیا ہے ڈاکٹر صاحب کہ آر ٹی ایس از اوکے، صرف اس کی مینجمنٹ کا پرابلم ہے یا انٹرفیرنس؟ دیکھیں نا آر ٹی ایس سسٹم، آر ٹی ایس سے آپ لوگ نادرا نے باقاعدہ ایک پیغام دیا کہ آر ٹی ایس نہیں بیٹھا تھا. بعد میں یہ کہا انہوں نے پریس ریلیز دی، یعنی آر ٹی ایس نہیں بیٹھا تھا، آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا تھا. آر ٹی ایس سسٹم کو آپ ریپلیس نہیں کرنا چاہتے، آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اس کو صرف ہم اس کی امپلیمنٹیشن کو میں آپ کو اسٹرانگ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ تو ابھی کمیٹی کے اندر بیٹھ کے میں اس وجہ سے اس کو کنٹروورشل نہیں کرنا چاہتا اس بات کو کہ اگر واقعی حقیقت میں حکومت کو مقصود ہے گفتگو کر کے ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا، تو میں پہلے اس کو سپائک نہ کروں اس پروگرام میں تو اچھا ہے. لیکن اگر مقصود ہے تو پھر یہ جتنی چیزیں ہیں، مثلا اب آپ کیسے، ہمارے سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوا، میں نے اور مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے وہ کیمرے وغیرہ پکڑ لیے، تو سر آپ کی پارٹیوں نے اس کو پرسو ہی نہیں کیا. آپ جی نہیں، ایسا نہیں. کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ صرف جورسڈکشن جو ہے وہ چیئرمین صاحب کی ہے. ایجیٹیٹ اگر اپوزیشن کسی بات پہ پریشر ڈالنا چاہے، وہ پھر آپ نے بھی کہا ٹھیک ہے جی، رات گئی بات گئی. یہ ایسی بات نہیں ہے. ایک کمیٹی بنی ہے جس پہ ہم بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اس کمیٹی نے اب تک کیا کیا. وہ کمیٹی کنوین کرنے کی طاقت، بنانے کی طاقت اور کنوین کرنے کی طاقت صرف سینٹ کی لیڈرشپ کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے نہیں وہ. اسی وجہ سے میں آپ کے پروگرام میں اگر ذکر کر رہا ہوں تو پروٹیسٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، فیئر انف، کیونکہ پیپلز پارٹی وہ کہتے ہیں کورٹ میں جائیں گے. لیکن میں دوبارہ سے میں جو اصل بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ تھوڑی سی مختلف ہے. میں آپ کو کہتا ہوں، دیکھیے پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم الیکشنز کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں مجھے اگر کوئی بھی قانون جس کو آپ انٹرفیئر کر کے فریکچر کریں یا اس کی وائلیشن کریں، آپ کوئی بھی مشین بنا لیں. آپ لوگوں کی بس میں ہے جو ڈاکٹر صاحب کا یہ بیٹھ کے ہمیں بات کرنی ہوگی، ہمیں کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا. اپنا موقف، اپنی دلیل کو بلڈ کیا، اب اسی کے اگینسٹ بات دیکھیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ای وی ایم مشین ہم اس لیے نہیں لانا چاہتے کہ وہ اس کے اندر جال سازی ہو سکتی ہے، زیادہ آسانی سے ہو سکتی ہے اور ہول سیل ہو سکتی ہے. اچھا مصدق بھائی، ابھی یہ تو سارے ہم کر رہے ہیں زمشن پہ، ابھی تک وہ ٹرائل نہیں ہوئی پاکستان. انڈیا میں ٹرائل ہو رہی ہے اور بڑی کامیابی میں نے آپ کو 7 ممالک بتائے ہیں. کوئی مسئلہ. تو میں یہ کہنے کی کوشش کروں جو انہوں نے بلڈ کیا، انہوں نے کہا کہ ای وی ایم مشین پہ جال سازی ہو سکتی ہے، اس لیے ہم اسے نہیں مانتے. آپ نے ان سے سوال کیا آر ٹی ایس کا، انہوں نے کہا آر ٹی ایس کا مسئلہ نہیں ہے، آر ٹی ایس کس طرح بٹھایا گیا اس کا مسئلہ ہے، تو اس کا نظام کا میکنزم کا مسئلہ نہیں ہے. ای وی ایم مشین صرف کیونکہ وہ جو ہم نے بات ان سے کی تھی کہ آپ نے کہہ دیا ہوا ہے کہ جو بھی حکومت کام کرے گی ہم نے اس کے اگینسٹ جانا ہے. ایک ہم نے پولیٹیکل ریٹورک بنایا ہوا ہے اس چیز کو، اور ہمیں اس چیز کو نہیں ماننا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک بڑا آسان طریقہ ہے ہمارے یہاں، آسان طریقہ دیکھیں اس کو اس طرح سمجھیں کہ کل بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اور ہم یہ لکھ کے بیٹھ جائیں گے کہ اگر ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے، لیٹ سپوز اس ایریا کے اندر موک الیکشنز ہوں گے اور نہیں ہوئے تو ہم دوبارہ کرا دیں گے. تو یہ پتا چل جائے گا دودھ اور دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس میں کیا فرق بات ہے؟ پر اگر ہم یہ سوچنے ماریا کہ نہیں آپ اچھی ہو ہی نہیں سکتی، میں سوچ کے یہ پروگرام میں بیٹھوں تو آپ جو مرضی کر لیں، جو مرضی اچھے دلائل دے دیں. میں نے کہا نہیں، ماریا کا شو تو ہوتا ہی برا. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے کہ ٹرائی کرنے کا موقع تو دیں، پھر رول آؤٹ کر دیں. آپ آر ٹی ایس کو بھی نہیں مان رہے کہ وہ بٹھا دیا، آپ ای وی ایم کو بھی نہیں مان رہے کہ جعل سازی ہو جائے گی،
تو پھر آپ چاہتے کیا ہیں؟ پھر آپ یہ کہہ دیتے ہیں، لکھ کے دے دیتے ہیں آئندہ بغیر الیکشن کے نواز شریف صاحب تو پھر بات بھی اب سیاسی، پاکستان کی، یہ بات بھی سیاسی ریٹرک پہ آ گئے. دیکھیں یہ بات تو مجھے کرنی چاہیے تھی اس طرح کی کہ بات پولرائز ہو جائے، لیکن میں نے پروگرام میں نہیں کی، رائٹ. لیکن یہ تو کرنا چاہ رہے ہیں نا، حکومت ہے اس وقت، وہ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ تاکہ تھوڑی سی اگر بات کر رہے ہیں اگر باقی لیڈر سے، اگر چھیڑ چھاڑ نہ کہ آپ نے مصدق بھائی کی بات سنی، ہی ریپرزینٹس اے سینئر ونگ آف ہز پارٹی. دے دیجیے. دیکھیے بات یہ تو میں بھی بات کر سکتا ہوں، یہ تو آسان ترین کام ہے. پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ آپ جو قانون بناتے ہیں، پاکستان کے اندر انفلوئنسز ہیں جو الیکشنز کو رگ کرتے ہیں، یہ خود پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں، ہم بھی پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی پروٹیسٹ کرتی رہی ہے. آج جو چیز تمام چیزوں کے جو 3 دن کی جو کانفرنس تھی جس میں پوری دنیا سے، سعودی عربیہ سے کچھ ایکسپرٹس تھے، کچھ آسٹریلیا سے ایکسپرٹس تھے، انڈیا کے جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہاں کے چیف الیکشن کمشنر جو تھے وہ بھی ریٹائرڈ جو ہیں وہ بھی موجود تھے وہاں پہ جو بنیادی نکات پہ بات ہو رہی وہ یہی ہو رہی. اب جو قانون پاس ہوا ہے اس میں جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں وہ نہیں لکھا، یہ نہیں لکھا کہ پائلٹ کیجئے اور پھر ٹیسٹ کیجئے. قانون میں لکھ دیا گیا ہے، میں سن لیجئے مگر قانون ایسا جی ایسے جی نہیں، آپ جو بات کریں میں سمجھ رہی ہوں، میں سمجھ رہی ہوں جو آپ بات کریں کہ سن لیجئے میری بات تو، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ رد کر دیں. ارے بھائی آپ اپنی تجویز دیں. لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہ اس کو ٹیسٹ کر کے ہی امپلیمنٹ کریں گے. آپ نے قانون نہیں پڑھا ہے، پھر قانون اس بات کی اجازت نہیں دے رہا. قانون یہ کہہ رہا ہے کہ اس الیکشن میں یو شیل یوز دی ای وی ایمز. آپ پڑھ لیجئے نا. ٹھیک ہے. اگر قانون یہ کہے کہ ہم ای سی پی کو یہ کہتے ہیں کہ اس کو پائلٹ کر کے اگلے الیکشن تک تجاویز سامنے لے کر آئے اور بتائے کہ کاغذ پہ یہ ہوگا الیکشن اس والا، اور پہلے پائلٹ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں لوکل باڈیز میں یا ضمنی انتخابات میں ہوگا، پہلے جو انہوں 2 یا 3 پائلٹ ہوئے وہ فیل ہو گئے. اچھا 3 پائلٹ 2 پہلے ہوئے ہیں، ایک اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے لیے ہوا ہے جی مگر وہ پائلٹ فیل ہوا، فیل بھی ہوا، ہیک بھی ہوا. اب یہ دوسرا جو پائلٹ لوکل یہاں پہ کیا گیا تھا وہ بھی کامیاب نہیں ہوا. تمام انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ سارے ملک اس کو رول بیک کر رہے ہیں. ایسٹونیا واحد ملک ہے جہاں پہ یہ ایفیکٹولی چل رہا ہے. ویسے جی 4 لاکھ ہیں، 4 لاکھ ووٹر ہیں، 4 لاکھ ووٹر ہیں، کوئی 1.5. تو سر متبادل کوئی دے دیں نا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہندوستان کے اندر ہندوستان کے جو چیف الیکشن کمشنر تھے انہوں نے وہ بات کی ہے جو قانون میں نہیں لکھی ہوئی، لیکن جو اس وقت میرا بھائی علی کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ بہت خطرناک کام ہے، ایسے مت کیجئے، آپ اس کو پائلٹ کریں اور اس کے اندر سکم آئیں گے، یہ ہیک ہوگا، اس کو ریموو کریں. یہ بڑا لمبا پروسیس ہے اور آپ چھوٹے عرصے کے اندر تو یہ مشینیں بنا بھی نہیں پائیں گے. آپ کو جو 1 ملین مشینیں چاہیے وہ اگر آپ آج آرڈر آپ نے اگر اس کو فول پروف ڈیزائن بنا بھی لیا ہو تو آپ ان کو پروڈیوس نہیں کر سکتے. کنسرن یہ کہ کم وقت میں یہ بہت تیزی سے امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے جو ہو نہیں پائے گا. ایک ایسی چیز جو جرمنی، فن لینڈ، آئرلینڈ، نیدرلینڈ والے ممالک رول بیک کر، میں متبادل کے اوپر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کرنا ہے اس میں سے سکم نکالنے ہیں، اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانا ہے، تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ قانون میں نہیں، قانون اس کے خلاف. بڑی اچھی بات ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس چلا گیا تاج یہ ادھر اپنی رائے دے دیں. یہ موقع ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے قانون کے اندر آ جائے گا سینٹ کے اندر، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کہ جب حکومت کے موقع ہوا وہ فیل ہو گیا، موقع نہیں، حکومت کھل کے سامنے آ جائے. پھر انہوں نے بات کی کہ اس جگہ بھائی جرمنی میں کبھی آپ نے سنا کہ الیکشنز ریگ ہوئے؟ کبھی کسی پارٹی نے کہا ہے؟ انہوں نے خود انگلینڈ کے اندر کبھی آپ نے سنا کہ وہ تو خود اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہماری ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. 70 کے بعد سے جتنے الیکشنز ہیں ان پہ کہا جاتا ہے یہ الیکشن ریگ ہو رہے ہیں اور ہم نے ٹرانسپیرنسی کی طرف جانا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم ایک رائے لے کے آئے ہیں. آپ کی رائے یہ ہے کہ RTS فیل ہو گیا، آپ کی انک فیل ہو گئی، ایک الیکشن RO کا ہو گیا، تو آئیں چوتھی چیز کر کے دیکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں، میں دماغ میں نے بنایا ہوا ہے کیونکہ یہ فیل ہو جائے گا. چوتھی چیز ٹرائی ہوئی وہ فیل ہو گئی، وہ یہ کہہ رہے ہیں جن کی پوری بات کئی جگہ کامیاب ہو گئی. پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے انٹرنیٹ بیس تھا، اب یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے.
پہلے اس کی پیپر کی بیک اپ نہیں تھا, اب اس کا پیپر کا بیک اپ ہے, پھر میں یہ پھر بھی سکم ہو سکتے ہیں ہمارے یہاں, پھر بھی سکم ہو سکتے ہیں. بٹ کیا ہے, ہم آنکھیں بند کر رہے ہیں, ہم آگے کی طرف بڑھنا نہیں چاہتے. یہ تو کوئی رائے نہیں ہے نا, یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. اگر اجازت دیں سر, میرے پاس 30 سیکنڈز ہے, پھر اس کے بعد میں صرف چاہ رہی ہوں کہ جتنی اچھی ہم نے آج ٹیکنیکل بحث کی ہے, مطلب انفارمیشن بیسڈ, آئی ہوپ کہ اسی طرح سے یہ پروسیس آگے بھی چلے. آپ اس کو دیکھیں, میں صرف 2 باتیں کروں گا. آئیوا کے اندر ایک ٹیسٹ کیا گیا جس میں 3 لاکھ ووٹ ڈالے گئے اور 3 ملین نکلے. یہ جتنے ممالک کا میں نے نام لیا ہے آپ کے سامنے, یہاں پہ ہر جگہ پہ اس کو رول بیک کیا گیا انٹیگریٹی کی وجہ سے. جہاں پہ روایت ہو الیکشن چوری کرنے کی, جس کے یہ بھی کرتے رہے فریاد اور ہم بھی, اور کوئی معلوم نہیں کہ اگلے آنے والے وقت میں یہ کنسرنز جو ہیں آپ لوگ بیٹھ کے یہاں پہ الیکشن ریگ ہونا. مگر بہرحال کمیٹی کے اندر نہیں پروسیس آگے چلنا چاہیے, بحث آگے ہونی چاہیے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. وائلیشن ہے تو قانون کی عمل برداری جو ہے, علم برداری جو ہے, وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. بالکل, اس پہ کسی کا اختلاف. بریک پہ جائیں گے بھائی, اسی چیز کا حل کس طرح نکلے گا, اس کا حل چلے ہوپفلی کہ اس کا اچھا حل بیٹھ کر نکل جائے. بریک پہ جائیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.